اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے شروع کیا تھا 10واں درس کے کہے درس ہم نے پڑھ لیے دو اس میں پارٹ کہے ہوئے ہیں چار پارٹ. چلیے دیکھیے چار ہو گیا. عدد الاسماء المرفوعۃ. یہاں کچھ اور نہیں کرنا ہے مولانا، یہاں صرف آپ کو اس میں مرفوع کی تعداد بتانی ہے. سب کو شمار کریے کون کون سے ہیں مولانا. اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ، میرے فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا نائب فاعل، انا اخواتها کا اسم ہے، ان کی خبر ہے. خبر ہے. صحیح ہے. ہاں آئی سمجھ میں. اس طرح سے آپ کو کیا کر دینا ہے، کاؤنٹ کر دینا ہے سب. اس کے بعد دیکھیے کہہ رہے ہیں عرف الفاعل واذکر انواعہ. فاعل کو کی تعریف کیجیے اور اس کی انواع کی قسمیں ذکر کیجیے. فاعل کی تعریف کیا ہے مولانا؟ وہ اسم جس سے پہلے فعل آئے اور اس کی سند اس فعل کو ٹھیک ہے. اس کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ بولو. فاعل کی قسمیں. فاعل وہ ہے مولانا کہ فاعل یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. ضمیر بھی اگلا سوال ہے متى يثنى ويجمع الفعل. کب تثنیہ اور جمع لائی جائے گی فعل کی؟ جب فاعل اسم ضمیر وغیرہ جب فاعل اگر ضمیر ظاہر ضمیر ہو. صحیح ہے. اگر فاعل کیا ہو، ضمیر ہو، تو پھر کیا ہے، فعل کا تسنیہ اور جمع لانا ضروری ہے. ما هو حکم الفعل اذا اسند الى جمع التکسیر. کہہ رہے ہیں جب فعل کی سند دی جائے جمع تکسیر کی طرف تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا حکم؟ ارے پڑھا نہیں تھا کہ وہی جو وہ لانا مؤنث اور منث دونوں لا سکتے ہیں. جیسے جمع تکسیر کیا ہے، رجال کیا ہے، رجالون. ہم کہہ سکتے ہیں قام الرجال، قام فعل اور یہ فاعل، یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. چونکہ یہ جمع تکسیر ہے اس لیے اس کو قامت الرجال بھی کہنا صحیح ہے. یعنی فعل کو کیا لانا صحیح ہے، مؤنث بھی لانا صحیح ہے کیونکہ یہ فعل کیا ہے، ارے فاعل کیا ہے، جمع تکسیر ہے. واضح. کیا حکم ہے جب فعل کی سند دی جائے کس کی طرف، جمع تکسیر. اور یہ حکم کب کب ہے مولانا، یہ حکم اور کب اور مجازی ہوگا. مجازی ہو. جیسے طلع الشمس، طلع الشمس، شمس، طلعت الشمس دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کب کہہ سکتے ہیں جب مؤنث حقیقی میں فاصلہ آ جائے.
جیسے قامل یوم ہند کہہ سکتے ہیں. ہند چونکہ کیا ہے مؤنث سے پھر بھی فعل مذکر آ سکتا ہے کب چونکہ اس میں فاصلہ آ گیا. صحیح ہے. یا قامت الیوم ہند دونوں صحیح ہے. فعل کو مؤنث مذکر دونوں لایا جا سکتا ہے جب فعل اور فاعل کے درمیان یعنی فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کیا ہے فاصلہ. واضح. اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے دونوں فعل مذکر اور مؤنث دونوں لائے جا سکتا ہے. التمارین پہ آ جائے گی. استخرج. استخرج مانے نکالیے الفاعل من الجمل الاتیہ. کیا نکالنا ہے فاعل نکالنا آنے والی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی میں کہاں ہے مولانا فاعل؟ فادخلی میں انتا پوشیدہ انتی 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 کہیے. صحیح ہے جی. کیا پوشیدہ ہے تو بس خلی میں بھی وہی ہے. صحیح ہے نا. جی. اب آ جائیے انی لیحزننی ان تذهبوا به. صحیح ہے. اب یہاں فاعل کیا ہے لیحزننی. لیحزننی میں فاعل کون ہے مولانا ہوا. ضمیر مستتر ہوا فاعل ہے. ان تذهبوا میں کون فاعل ہے ہم کیا کہیں ہن ہن کہاں سے آ جائے گا انتم آئے گا. انتم انتم انتم. یہ جناب یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے انی لیحزننی ان تذهبوا به. سورہ یوسف کا ہے نا. اب آگے آ جائیے اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اانتم تخلقونہ تخلقونہ میں کیا ہے ضمیر مستتر کیا ہو جائے گا انتم فاعل اور نحن الخالقون ان نحن. اس میں جائز ہے خالقون اس میں فاعل ہے اس کے بعد جملہ ہوتا تو اس کا فاعل ڈھونڈتے. صحیح ہے نا. یہ نحن الخالقون تو مبتدا خبر ہو جائے گا نا صرف یہیں پہ آئے گا. پھر اب دیکھیے این المواضع التي تجب او تجوز فيها التاء مع الفعل ذاكرا للسبب. کہہ رہے این المواضع التي تجب کہہ رہے ہیں ان جگہوں کو معین کیجئے جس میں واجب ہے او تجوز فیہا یا جائز ہے اس میں تا کا لانا مع الفعل فعل کے ساتھ ذاکرا السبب للسبب کیا ذکر کرتے ہوئے سبب کو ذکر کرتے ہوئے. کہہ رہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. یہاں پہ دیکھیے قالت امرأة عمران. یہاں قالت جو مؤنث آ رہا ہے اس میں تا کا ہونا واجب ہے کہ جائز ہے واجب ہے چونکہ فاعل مؤنث حقیقی ہے اور دونوں کے درمیان فاصلہ. نظرت لک ما فی بطن محررا. نظرت میں تو تا ہی ہے سیدھے سیدھے. ٹھیک ہے نا. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار. لا تدرکہ الابصار میں کیا ہے
فاعل کون ہے؟ تدرکہ الابصار، ابصار فاعل ہے، صحیح ہے، وہو یدرک الابصار، اور ابصار فاعل ہے. تو مجھے بتائیے تدرکو مؤنث کا صیغہ ہے کہ مذکر کا؟ مؤنث کا. یہاں مذکر لانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیوں؟ ابصار جمع ابصار جمع تکسیر. وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ہے تو تُدْرِكُ الْأَبْصَار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہاں؟ نہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہاں ابصارہ مفعول ہے مولانا، فاعل نہیں ہے نا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یعنی نگاہیں تو اسے نہیں دے سکتے لیکن وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. کون؟ خداوند اعلم. یہاں نہیں، بس پہلے میں بات آئے گی. کہاں بات آئے گی؟ یہاں پہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ فاعل کا اس میں آیا فاعل ہے نا، آیا فاعل ہے. فعل کیا ہے اس میں؟ جا. صحیح، جا ہے. یہاں جاءت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ آیا ہم کے ذریعے فاصلہ ہے، آیا مؤنث ہے نا. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، چونکہ مؤنث مجازی ہے. آیا کیا ہے مولانا؟ مؤنث مجازی، اس کے مقابلے میں مذکر تو نہیں ہے نا. قالت الاعراب آمنا فقل لم تؤمنوا. تو اعراب آمنا، تو یہاں قالا کہا جا سکتا ہے. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ جمع تکسیر ہے، اس لیے قالت میں جو تا ہے واجب ہے کہ جائز ہے؟ جائز. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. السماء انشقت میں انشقت جو آیا ہے اس میں فاعل ہی ہے. یہ واجب ہے کہ جائز ہے؟ اس کا مؤنث ہونا واجب ہے کہ جائز ہے؟ واجب ہے. فاعل اب چونکہ ضمیر ہو گیا یہاں مطابقت ضروری ہے، یہاں اختیار ختم ہو گیا. اذا السماء انشقت میں کیا مولانا؟ واجب ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، حقت میں بھی لازم آ جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس، یہ علمت نفس جو آ رہا ہے، یہ علمہ نفس کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ نفس کیا ہے مولانا؟ مؤنث مجازی. صحیح تو کہہ سکتے ہیں. قدمت واخرت میں نہیں کہہ سکتے، فاعل ضمیر ہو گئے. فاعل ضمیر ہے نا، تو مطابقت کیا ہو جائے گی؟ ضروری. اور اس کے بعد ہمارا ایک نیا درس شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے 11واں درس. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں اس میں ترتیب بین الفعل والفاعل کی بات آ رہی ہے. ترتیب جب عربی میں جملہ بنایا جاتا ہے بین الفاعل والمفعول، عربی میں جب جملہ بنایا جاتا ہے تو صحیح ترتیب یہ ہے، جیسے آپ نے کہا ضربا زید عمرا. ضربا کیا ہے؟ فعل ماضی. زید کیا ہے؟ فاعل. عمر کیا ہے؟ مفعول به. یہ ترتیب ہے، پہلے فعل پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول.
لیکن یہاں پہ ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، امرن کو پہلے لا سکتے ہیں، سیکل کو بعد میں کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ قرآن میں باقاعدہ ایک آیت ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، دیکھو جی انما یخشى اللہ، یخشى اللہ یہ مفعول ہو گیا نا، جی من عباده یعنی اس کے بندوں میں سے العلماء، یہ ترتیب لکھنے کی قرآن میں کچھ اور ہوگی، ہم اپنے اعتبار سے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا علماء، فاعل کون ہے یخشا کا؟ علماء، فاعل علماء ہے، اللہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تو مفعول پہلے آ گیا تو کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم ضرب امرا زید کہہ سکتے ہیں، ضرب امرا زید بھی پڑھیں گے، لیکن واجب کب ہو جاتا ہے؟ واجب جب ہو جاتا ہے جب التباس ہو، التباس کا خطرہ، یعنی سمجھ میں نہ آئے، جب کیا مثلا اس میں مقصور ہے، اس وقت فاعل کو مقدم کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ مثال کے طور پہ موسیٰ اور عیسیٰ، اب موسیٰ عیسیٰ میں اعراب کیا ہے؟ اعراب ظاہر ہوگا، اس میں مقصور ہے۔ اب یہاں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ہے، یعنی مفعول سے پہلے فاعل کو لانا واجب۔ اب موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہے، اگر اس میں ہم مقدم کر دیں گے تو کیا پتا چلے گا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا؟ سمجھ میں؟ تو جب پتا نہ چلے، التباس کا خطرہ ہو، تو فاعل کو مفعول پر سے پہلے لانا کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ اگر ہم لکھیں گے ضربا موسیٰ عیسیٰ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوگا کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، نہیں، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ لیکن جب انتباس کا خطرہ نہ ہو، چاہے وہ اس میں مقصور ہو، تب بھی مقدم کرنا جائز، مفعول کو پہلے لا سکتے ہیں۔ مثلا اکلا، جملہ ہے اکلا یحییٰ کمثرا، یہ بھی اس میں مقصور، یہ بھی اس میں مقصور۔ کمثرا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کمثرا ناشپاتی۔ اب یہاں ہم پہلے اس کو لا سکتے ہیں، اکلا کمثرا یحییٰ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ التباس نہیں ہے، پکا ہے ناشپاتی تو یحییٰ کو کھائے کہ نہیں؟ کون کھائے گا؟ یحییٰ ہی ناشپاتی کو کھائے گا، تو یہاں التباس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں؟ ترتیب میں طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل، فاعل، پھر مفعول، لیکن کبھی کبھی مفعول کیا ہوتا ہے؟ فاعل سے پہلے آتا ہے، جیسے یہاں ہم نے بتایا انما یخشى اللہ، جیسے مشکل نہیں چیز، یہاں مفعول پہلے آیا، فاعل کیا آیا؟ بعد میں۔ قرآن کی آیت میں بولا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صحیح ہے نا؟ تو یہ آیت قرآنی ہے، فاعل پہلے، مفعول پہلے، فاعل بعد میں، جائز ہے، لیکن اس میں حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کب ہوگا مولانا، کہ جب کیا ہو؟ التباس کا خطرہ ہو۔ کہہ رہے الرابط الترتیب، اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ لوگوں کے؟ سبھی کا کنیز، جی جی جی، رئیسہ آپ کو رئیسہ ہے کہ نہیں؟ چلیے، الترتیب بین الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان ترتیب، کہہ رہے ہیں یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، کہہ رہے ہیں واجب ہے فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا، کیا معنی ہوگا؟ واجب ہے فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا فی ثلاثت مواضع، 3 مقامات پر،
کتنے مقامات پر؟ 3 مقامات پر۔ نمبر 1 دیکھیے، اذا انتفى الاعراب، جب اعراب منتفی ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، سواء اکان مقصورین ام اسمی اشارہ ام مضافین الی الیاء۔ صحیح ہے؟ کیا معنی ہوگا مولانا؟ مثال کے طور پر اس میں اشارہ تو جانتے ہیں نا، ہاذا ذالکا تلکا، یہ سب کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ تو فاعل کو جیسے ضرب ہاذا ذالکا، کیا معنی ہوگا؟ اس نے اس کو مارا، اس میں اعراب تو ظاہر نہیں نہ ہو رہا۔ اس میں مقصور کی میں نے مثال دی تھی، یا جب یا متکلم ہو اس میں، جیسے ضربا غلامی، ضربا غلامی ابنی، کیا معنی ہوگا؟ میرے غلام نے میرے بیٹے کو مارا۔ یہاں فاعل یہی ہوگا، ابنی مفعول، لیکن چونکہ اعراب اس پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ان 3 صورتوں میں یا تو مقصور ہو موسیٰ عیسیٰ، یا اس میں اشارہ ہو، یا مضاف ہو، یا متکلم کی طرف۔ ان 3 صورتوں میں فاعل مقدم واجب، کہ فاعل پہلے ہو، مفعول ٹھیک ہے؟ 3 موقعوں میں۔ کب کب مولانا؟ جب اس میں اشارہ ہو، مقصور ہو، اس میں اشارہ ہو، اور یا مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ متکلم کی طرف۔ آئیے دیکھ لیں، اذا انتفى الاعراب، جب اعراب کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، منتفی ہو جائے، ختم ہونا، ظاہر نہ ہونا۔ سواء اکان مقصورین، چاہے وہ اسم دونوں اسم مقصور ہوں، ام معنی کیا ہوتا مولانا؟ یا ام اسمی اشارہ، یا دونوں کیا ہوں؟ اس میں اشارہ ہوں، ام مضافین، یا دونوں مضاف ہوں، الی الیاء، اس کے بعد یا کی طرف، بخیف اللبس، اور لبس کا کیا ہو؟ ڈر ہو، خوف ہو، اشتباہ ہو جائے گا دونوں۔ نحو ضرب موسیٰ یحییٰ، جیسے موسیٰ نے یحییٰ کو مارا، تو یحییٰ پٹا ہے، موسیٰ ہے پیٹنے والا۔ اس صورت میں یحییٰ کو ہم مقدم نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کا اعراب ظاہر نہیں ہے، تاکہ دونوں میں فرق پیدا ہو سکے۔ او ھذا ذاکا، یا اس نے مارا اس کو، تو ضرب ھذا ذاکا یعنی اس نے مارا اس کو، تو ھذا فاعل، ذاکا مفعول۔ او ابی غلامی ضرب ابی غلامی، میرے والد نے مارا میرے غلام کو، تو یہاں والد فاعل ہے مولانا، غلام کیا ہوگا؟ مفعول بہ۔ واضح ہے؟ کنیز، عشرت، رضا، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا، اذا كانت قرینۃ موجبہ، جب ایک مناسب قرینہ ہو، لعدم اللبس، صحیح ہے کہ جب لبس کا یعنی اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، جیسے مقصورین کانا اولا، چاہے دونوں اس میں مقصور ہوں یا نہ ہوں۔ نحو اکل القمثرى یحییٰ، کہ یحییٰ نے ناشپاتی کو کھایا، لیکن قمثرى یہاں پہلے آ رہا ہے، صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ یحییٰ قمثرى کبھی یحییٰ کو نہیں کھائے گا، یحییٰ ہی قمثرى کو کھائے گا۔ یا ضرب عمرو زید، یہاں پہ اعراب ظاہر ہے نا،
تو امر یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے. زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ اس میں برعکس کرنا کوئی حرف نہیں ہے. جملہ آپ کا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. کیا کریں؟ با کو لے لیں گے جانے دیں؟ با کو جانے دیتے ہیں. با انشاءاللہ کل لیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ بات آپ کو جی. الحمدللہ رب العالمین.